السلام علیکم دوستو، آئی پہلے یہ ویڈیو دیکھے جی تاریخ چیمہ نے اسمبلی میں کیا بات کی اور پھر معافی مانگی، اس پر ڈیٹیل میں بات کریں بات گے کروں گا۔ تو سوچ سمجھ کے اپنی آنکھ نیچے کر کے آپ اگر ڈسٹرب کریں گے دوبارہ اس قسم کا رویہ سمجھا دیجئے کہ اس طرف آنکھیں کر کے یہ والے الفاظ نہیں ہوں گے۔ اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات پھر اسمبلی تک نہیں رہے گی، اسمبلی کے باہر میں یہ بات کروں گی کہ میں بول رہی ہوں چور کی داڑھی میں شتیر ہے، ان کا نہیں ہے، یہ پورا شتیر ہے۔ ان کو پتا ہے کہ جب اگر اس طرح کی گفتگو شروع، میرے بھائی میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ڈائریکٹ تکلیف نہ پہنچاؤں، اس لیے آپ پلیز یا پلیز ذرا خدا کے لیے یا کہتے ہو تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ ان سب کو جو پرانے لوگ ہیں نا، میں جناب اسپیکر اتنا جانتا ہوں کہ ان کی سوچ ہو، ابھی دور کرتا ہوں تمہاری تکلیف۔ نہیں پلیز آپ اس طرح ڈسٹرب کریں گے میں ان کو ٹائم دیتی رہوں گی۔ آپ اگر ڈسٹرب کریں گے میں انہیں ٹائم دیتی رہوں گی۔ آپ کراس ٹاک نہ کریں، سینئر پارلیمنٹیرین ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی کہ جی فلاں جگہ پہ اس جگہ پہ اتنے ارب کا نقصان ہوا، اس آدمی نے اتنے ارب کما لیے، اس جگہ پہ یہ ہوا، لیکن تھوڑا سا اگر اپنے ہم گریبان میں جھانکے تھوڑا سا، تو میرے خیال میں پنجاب کے لولے لنگڑے بیٹھے گونگے کو پوچھ لیں گے نا تو وہ آج بھی عثمان بزدار کو نہیں بھولا۔ اگر آپ کے پی کے لنگڑے لولے گونگے بہرے کو پوچھ لیں گے تو وہ آج بھی محمود خان کو نہیں بھولا۔ یہ کس کی چوائسز تھی؟ یہ کس کی چوائسز تھی؟ کس نے ان کو پنجاب پر مسلط کیا؟ کس نے محمود خان جیسے آدمی کو کے پی کے پر مسلط کیا؟ یہ وہی آدمی ہے جو آج اڈیالہ میں بیٹھا ہوگا، بڑا انوسنٹ ہے۔ He is very innocent of the highest grade۔ وہ کہہ رہا ہے جی میرے سے ظلم ہو رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پنجاب کو جس بے دردی سے لوٹا گیا، پنجاب کے ساتھ جس بے دردی کے ساتھ کھلواڑ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حساب ان کو دینا پڑے گا، اور وہ حساب انشاءاللہ تعالی پنجاب کی عوام، اس ملک کی عوام ان سے لے بھی رہی ہے۔ یہ اس فیٹ کو پہنچیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ ابھی عاطف خان صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، وہ ابھی یہاں پر تقریر بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے چند باتیں ایسی کی کہ جس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے۔ ریکنسیلیشن کے بغیر اس ملک نے آگے نہیں بڑھنا جناب اسپیکر، لیکن ریکنسیلیشن کس نے کرنی ہے؟ ریکنسیلیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کہہ رہا ہے میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی چیف کرے، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو آرمی کے سینئر آفیسرز کریں۔ اب مجھے نہیں سمجھ لگ رہی، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اگر آپ اجازت دیں، یہ چونکہ بجٹ پہ کورم پورا کروایا کرتے تھے جنرل فیض صاحب، وہ بجٹ پہ کورم پورا ہوتا تھا تو ایک بجٹ پہ ادھر اسد کیسر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، عامر ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس بات کی گواہی دیں گے، ایک کھانا رکھا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ صبح بجٹ کی اپروول ہونی ہے، اور آج میں نے اس کو، نور عالم یو ور دیر آئی سپوز، ان سے نہیں بات کریں نہیں وہ میں اس لیے میں گواہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ اسد کیسر صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے، ہم نے انکار کیا کہ ہم نے اس کھانے میں شامل